السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جواب نہیں آیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاح کے بعد قبل ازی کی میں اپنے عنوان میں داخل ہو جاؤں، تمہیدی طور پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر میں تقریر صرف اپنی زبان یعنی کشمیری زبان میں ہی بولتا ہوں، بس اللہ کا فضل ہوا اب حال ہی سے جو ہے آرگنائزرز کے اصرار سے میں اردو بولنے لگا ہوں، اس لیے اگر میری گفتگو کے دوران میں غلطیاں کر لوں یا میری اردو کمزور ہو یا صحیح الفاظوں کے انتخاب کرنے میں قاصر رہوں یا میں زیادہ شدھ اردو بولوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ان غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تقریر کے جو عنوان ہے اس میں جو مواد ہے اس پر انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ دوسری بات، میں اپنا مختصر سا تعارف بتا دوں۔ میرا نام عابد ہے، چونکہ میری کنیت ابو عبداللہ ہے، اور اس طرح سے جو المنار مسلم فاؤنڈیشن ہے وہاں سے میں پڑھا ہوں، اور اکثر جو ہے میں نے خود گھر پہ مطالعہ کیا ہے۔ وہاں ہم نے اصول حدیث یا اصول العقیدہ یا علم الفقہ وغیرہ جو ہے سیکھا ہے ان علماء سے جو مدنی فارغ ہے، جنہوں نے فقہ میں پی ایچ ڈی کیا ہے ملیشیا سے وغیرہ، لیکن اکثر جو میری جانکاری ہے وہ میری خود کا مطالعہ ہے۔ تو اس طرح سے میں کوئی نہ عالم ہوں، نہ مولانا ہوں، نہ میں شیخ ہوں، اس لیے میں پسند کروں گا اسی چیز کو کہ مجھے صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی قبول کیا جائے۔ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کے احترام اور عزت میں کسی کو عالم مولانا یا شیخ پکارتے ہیں تو یہ عزت ہو گئی۔ واللہ یہ بے قدری ہے۔ آپ اکثر جانتے ہوگے شیخ البانی کو، فقیہ دہر، محدث عصر، مجدد ملت، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی فیلڈ میں ایک ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ 1999 میں وہ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کا تعارف دیا گیا تو کسی نے کہا کہ اب ہمارے سامنے آئیں گے
علامہ تو شیخ محمد ناصر الدین البانی. تو جب وہ پوڈیم پہ آ گئے وہ رونے لگے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کیوں؟ کہا آپ لوگوں نے مجھے علامہ کہا، مجھے شیخ کہا، میں واللہ کچھ نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. کچھ ہم تو ایرے گہرے نتھو کھیرے کو بولتے ہیں شیخ، اس لیے ہم صرف قرآن و سنت کے طالب علم سب ہیں. تو اسی پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے دائی ہیں اور طالب علم ہیں الحمدللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی وہ ہے سورہ نازیات، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 39 اور 40، جس کا ترجمہ یوں ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتے ہیں اس کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے، ان کے لیے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہی کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالی ہمارا بھی ٹھکانہ جنت الفردوس کر دے. آمین یا رب العالمین. آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ آج ادھر آئے ہیں، یہ معمولی نہ سمجھنا. میں آپ کو ایک ضمناً ایک خوشخبری سناتا ہوں، پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، کتاب الذکر و دعا، کتاب نمبر 48، باب نمبر 11، حدیث نمبر 2699. صحیح مسلم کا جو عربی کا نمبرنگ ہے وہ عبد الباقی کے مطابق ہے، اس لیے انگریزی اردو میں نہیں نکلے گا یہ. انہوں نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ، جب لوگوں میں سے کوئی ایک گروپ، ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ بھائی نے کیا. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت اور تدریس کرتے ہیں. اب چار خوشخبریاں ہم سب کے لیے. إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے جائے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے پر بچھاتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہم اور آپ اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ عرش پہ اپنے اپنوں کے پاس یعنی فرشتوں کے پاس آپ کا اور میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے بھی مسجد میں تدریس کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی اس میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کے پرفتن دور میں اس طرح مسجد میں جمع ہونا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی تمام تر مشغولیات کو ترک کر کے اپنے آپ کو چن لیا کہ نہیں ہم مسجد میں بیٹھیں گے. بہرحال جو میری گفتگو کا محور ہوگا، بہت ہی اہم عنوان ہے، وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ مطلب پاک ہو جانا، نفس مطلب روح یا جسم. اب یہ طویل موضوع ہے، میں کوشش کروں گا، یہاں طالب علم بھی ہے، آپ توجہ رکھیے گا. میری جو آج کی تقریر کا جو عنوان ہوگا، جو طریقہ ہوگا، وہ بیان یا تقریر کے بجائے ایک تدریسی ہوگا اور ایک احتساب کے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اللہ کے انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، وہی ایک اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ بِلَفْظَاتِ. میں اب گناؤں گا آپ کو کون کون سی آیت ہے. تو یزکیہم ویزکیہم، تزکیہ کرنے کے لیے جتنے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59، آیت نمبر 65، آیت نمبر 73، آیت نمبر 84.
اسی طرح سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50، آیت نمبر 61، آیت نمبر 85، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 23، آیت نمبر 32، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 16، آیت نمبر 29، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ایک پیغمبر اپنی قوم میں جاتا تھا وہ فرماتا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنا، تمہارا صرف ایک واحد رب ہے۔ لیکن جب آخری پیغمبر اور آخری نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اب وہ یا قوم کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرانے سابقہ جو انبیاء تھے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ آخری نبی اور آخری رسول اپنی قوم عربیوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو ایک عالمگیری پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ادھر دو صفت گنائے، بشیرا ونذیرا، بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیر دھمکانے والا، ڈرانے والا۔ اور اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں قل، اے نبی فرما دیجئے اب انی رسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں جمیعا، تم سب لوگوں کے لیے۔ تو ادھر لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس۔ ناس کا مطلب لوگ۔ تو یہی جو تزکیہ، اب یہ سب پیغمبر آ گئے، کیوں آ گئے؟ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، تو کیا بات ہے یوں ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمارا وجود کیوں نہیں بدلتا ہے؟ ہم اپنے والدین کے نافرمان کیوں ہیں؟ ہمارے منہ ذکر سے تر کیوں نہیں ہوتے؟ ان میں ہمیشہ پان ہی کیوں رہتا ہے؟ ہمارے زبانوں سے گالیاں کیوں نکلتی ہے؟ ہم اللہ کی کتاب کے حافظ کیوں نہیں ہیں؟ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی پردہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہ تجوید کیوں نہیں سیکھتی ہے؟ اس کا لگاؤ دین سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل میں شوق و ذوق کیوں نہیں ہے؟ ہمارا دل مساجد سے کیوں نہیں چمٹا ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس آج خراب ہو چکا ہے۔ یہ نفس کو خراب کرنے والی کتنی چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ میں اخیر میں کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نفس کو ٹھیک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6474 6474، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون مجھے ضمانت دیتا ہے، کون مجھے گارنٹی دیتا ہے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے؟ دو جبڑوں کے درمیان کون سی چیز ہے؟ زبان۔ وما بین رجلیہ، دو پاؤں کے درمیان شرمگاہ، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ فتویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا پہلی چیز ہمارے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ہے ہمیں اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ یہ تو پہلے کے دور میں ہماری عورتوں کی ایک بری عادت ہوا کرتی تھی، وہ غیبتیں کرتی تھی، علی سنتی ہو فلاں کے یہاں یہ آیا تھا، ان میں یہ چیز ہے،
اب تو مردوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے، غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی. اب جو میں نقطے گناؤں گا اس پہ الگ الگ موضوع بن سکتے ہیں اور ہم نے بیان بھی کیا ہے، لیکن ابھی تفصیل کا موقع نہیں، بس میں گنا رہا ہوں. زبان کی حفاظت، یہ یاد رکھیں آپ کی زبان سے اب ہنسی مذاق میں بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18. جو بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو دو لکھنے والے ریکارڈ کرتے ہیں. آج تو ہم ڈرتے ہیں نا ریکارڈنگ نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ فون پہ اگر کوئی کانفیڈینشیل کانورسیشن ہو جائے تو کہیں ریکارڈنگ نہ کر جائے. اللہ نے جو ریکارڈنگ کے لیے رکھے ہیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جھوٹ بولنا، چگلیاں کھانا، غیبت کرنا، اس سے کسی کی عزت اتارنا، اور دل میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دلوں میں شر اور فساد اور تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، کتاب الایمان میں کتاب نمبر 2 باب نمبر 39 حدیث نمبر 52 ایک ٹکڑا ہے، کہا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. خبردار، الا کا مطلب خبردار، ایک جسم میں، اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست رہ گیا تو پورا جسم ٹھیک رہ گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اب اگر یہ جسم کا لوتھڑا خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، خبردار یہ جان لو یہ دل ہے، اس دل کی حفاظت کیجئے. اس دل میں کیا کیا تمنائیں کرتا ہے انسان، غیر محرم کے خیالات، غیر محرم سے ملاقاتوں کے مزے لینا، اس دل میں کیا کیا ارادے ہوتے ہیں. بھائی کا مکان اور اس کی زمین کو ہڑپ کرنے کا ارادہ، کیا کیا ارادے انسان کرتا. تو اس دل کی حفاظت کرے. اور آج تو اس کو انسان بولتا ارے بڑا یہ تو بڑا چالاک ہے، اس نے کیسے اس کو آڑے ہاتھ لے کر اپنی بہن کی جائے، اپنے بہن کا جو حصہ تھا مکان میں ہڑپ کر دیا اور کوئی کیس بھی نہیں ہو گیا. کیا یہ عقل مند ہے؟ نہیں. اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے. آج کل جو صفائی سے جھوٹ بولے پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں آپ، وہ بستر میں ہوتا ہے، بس آ رہا ہوں ٹریفک جام ہے. اب آج تو موبائل میں ایسے ایپلیکیشنز اور سافٹ ویئرز بھی آ گئے کہ انسان گھر میں پڑا ہوتا ہے چارپائی پہ اور اس کو سناتا ہے کہ یہاں شور ہے، وہاں شور کی آواز آتی ہے. میں تو ٹریفک میں ہوں، بڑی صفائی سے، بڑا کتنا چالاک ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعد استعدادا اولئک الاکیاس. جو اکثر موت کو یاد کرتے ہیں وہ اصل میں چالاک ہے. سو انسان چھو گاٹل، وہ انسان چالاک ہے، عقل مند ہے، اور موت کے آنے والے جو مراحل ہے ان کی فکر کرتا ہے. ابھی اگر ہم سوچ لیں، اللہ نہ کرے اللہ ہماری تمام کے جتنے بھی سننے والے اور موجود ہیں اوپر اور نیچے، ہم سب کی عمروں کو برکت کر دے، لیکن لمحہ بھر کے لیے سوچ لے، کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھ کر گھر جائیں گے سب گھر جائیں گے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اگر ابھی اسی وقت ہم میں سے کسی کو موت آ جائے اور بندہ سوچ لے کہ آیا میرے گریبان میں اگر مجھے پوچھ لیا جائے میرے جھولی میں میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، دل میں سوچ لے کہ کیا ہے ہمارے پاس، کون سے اعمال ہے. اور دوسری بات نفس کو ٹھیک کرنے کی، وہ ہے ہم کو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں
सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए तमाम मोमिनो, आप तमाम मिलकर अल्लाह के हुजूर में तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये ना सोचो हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। या मैं नुक्ता एक बता दूं, हम जब टॉयलेट जाते हैं, हम्माम जाते हैं, हम हम्माम में जब होते हैं, टॉयलेट में जब होते हैं, तो टॉयलेट से जब बाहर निकलते हैं तो कौन सा पांव निकालते हैं? बायां। और क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? उसका मतलब कभी ध्यान दिया इस पर? अब हम तो टॉयलेट के लिए गए थे, पेशाब करने के लिए गए थे, गुफरान का क्यों? मतलब अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्यों? किस लिए? इस पर एक खुतबा दिया जा सकता है इस बात पर। आपको पता है क्यों? अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये वो हालत थी, ये वो जगह थी जहां मैं आपका जिक्र नहीं कर सकता था, मुझे माफ कर दे। ये मेरी कमजोरी है, मेरा ऐब है कि मैं पेशाब करता हूं। हम तो आज कहने वाले ये भी मौजूद है, अम्मा मैं तो कोई गुनाह नहीं करता, मुझे क्यों तौबा करना है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के बारे में कहते हैं कि मैं एक दिन में 70 से लेकर 100 मरतबा पढ़ता हूं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैक। आपका और मेरा हाल क्या है? हमारा दिन और हमारी रात, हमारी सुबह और हमारे शाम, जगजीत सिंह की गजलें, बॉलीवुड की फिल्में, चैटिंग और गेम्स, तब भी हम कहते हैं हम तौबा क्यों करें? अल्लाह हमको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की मजलिस का मकसद ये नहीं है कि आप लोग देखें पता नहीं कश्मीर से कौन आया है, अरे पतलून भी लगा के हैं, नहीं। बोलने वाला सबसे कमजोर, सबसे नालायक, लेकिन बोलने वाला बोल क्या रहा है, किसकी दावत दे रहा है, उस पर गौर करे। अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरी चीज, हम अपने पैदाइश के मकसद को भूल गए। हमारा पैदाइश का मकसद ये नहीं था हम अपना करियर बनाएंगे। अच्छा बेटा मेरा पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, ऑफिसर बन रहा है, ठीक है ये सब चीजें करो, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन क्या उस करियर का सोचा है जब क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उसके बारे में किसने सोचा है? ये तो यहां पर बस 15, 45, 47, 60 और 70 साल की उम्रों के लिए हम अपने दीन को बेच देते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, किताब दावात किताब नंबर 45 में फरमाया, अमार उम्मती, मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं, बैन 60 इला 70, वो 60 और 70 के दरमियान है। वह अक़ल्लु मा यजूज़ु ज़ालिक, और इससे बढ़कर जो उम्र पाते हैं वो कम है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि 60 साल पर जब पहुंचेंगे तब ही मरेंगे। जहां से मैं आया हूं वहां हमने 8 सालों के भी जनाजे उठाए, वहां तो गोली मार दी गई 7 साल की बच्ची को, 15 साल के बच्चे को, तो कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या हमने सोच लिया? हम अपनी पैदाइश के मकसद को भूल चुके हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56। अल्लाह कहता है मैंने जिन और इंसान क्यों बनाए? फकत अपनी इबादत के लिए। आप इसलिए नहीं आए आप यहाँ हीरो और हीरोइन बने, इसलिए नहीं आए कि इस दुनिया का करियर बनाए। अल्लाह हमको दुनिया में भी कामयाब करे। सूरह बकरा की आयत है, मशहूर दुआ है, बेहतरीन दुआ है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201, जो हम सब लोग पढ़ते हैं मगर अक्सर हम बिना समझे पढ़ते हैं। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले दुनिया का जिक्र आया, ए अल्लाह हमारी दुनिया बेहतर कर दे, और फिल आखिरती हसना, हमारा आखिरत भी बेहतर कर दे, वकीना अज़ाबन नार, और हमें नारे जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। और चौथी चीज इस ज़िमन में कि हमें अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। जब तक हम अपने आप का मुहासबा न करें, जैसे कि हम मसलन आप यहाँ कपड़े और साड़ी का कारोबार करते हैं, हमने ठीक है हमने 200 साड़ियाँ बना दी, अब हमने फलां को डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर को दे दिया, हम हिसाब लिखते हैं खाता, अच्छा इसने आज 50,000 का दिया है, इतना बकाया है, तो डेबिट और क्रेडिट का हिसाब रखते हैं नहीं।
محاسبہ کرتے ہیں، کتنا آیا، کتنا میں نے پیسہ لگایا تھا، انویسٹ کتنا، ہاؤ مچ آئی ہیو انویسٹڈ، ہاؤ مچ آئی ہیو ارنڈ سو فار، اینڈ واٹ از دا پروفٹ، واٹ از دا لاس، واٹ از دا لائبلٹیز. یہ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایک دن میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اگر دوسرے دن بھی 2 ہی مسکینوں کو کھانا کھلایا تو ہماری طرح اتراتے نہیں تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے، اتنا تکبر نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو مارتے تھے. اے عمر، کل بھی 2 کو کھلایا، آج بھی 2 کو کھلایا، کیا کیا خاص تم نے؟ کاش ہمارا بھی یہی مزاج ہو جائے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، ان کا قول ہے، کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459. وہ کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب ہو جائے. جب رب کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. آج یہ جو ہمارا یہ سورج ہے، ہم بولتے ہیں یہاں گرمی میں، آپ میں نے سنا کہ یہاں مئی میں بڑی گرمی پڑتی ہے، ہم تو وہاں 32-34 پہ ہی مر جاتے ہیں، آپ تو یہاں 45 سے بھی زیادہ برداشت کر، لیکن کیا بولتے ہیں، ارے کولر چلاؤ، اے سی چلاؤ، فین چلاؤ، مر گئے، ٹھنڈا پانی لاؤ. اور یہ سورج کتنا دور ہے اس زمین سے؟ 2,86,00,000 اور کتنے ہزار میل. صادق المصدوق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن یہ سورج انسان کے سر پہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. راویہ حدیث فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ میل کون سا ہے. 1 میل تو ہوتا ہے مسافت والا کلومیٹر حساب سے، دوسرا میل ہوتا ہے جس سے آپ سرما لگاتے ہیں. کیا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تزکیہ نفس، اپنا نفس ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو سمجھانا ہے، مت دیکھے، مت سوچے، مت کرے. اور الٹیمیٹ گول شوڈ بی ٹو پریز آلمائٹی گاڈ. ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا، اپنے نفس کو پاک و صاف کر کے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا. اسی لیے کسی نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اس موت کی تیاری کرنی ہے. اب آپ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 میں نقل کر کے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ادھر بھی تزکیہ آیا، انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو آپ کی آیات سنائے، واضح و نصیحت کرے، حکمت سکھائے، اور ان کو پاک کرے، شرک سے پاک کرے، بدعات سے پاک کرے، اللہ کی نافرمانی سے پاک کر دے. آپ تو زبردست اور حکمت والے ہیں. اب یہ ابراہیم نے کب دعا کی؟ آپ تو سب جانتے ہیں ابراہیم کے بعد پھر کتنے پیغمبروں کا سلسلہ ہوا اور کتنا وقفہ گزرا. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں کہ بہت عرصے بعد اللہ نے جب یہ دعا قبول کی تو اس کے بعد اللہ نے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کیا. ایک اور سوال، ہم یہاں آکسیجن جب کوئی اللہ بچائے جب بیمار ہوتا ہے تو بولتے ہیں ڈاکٹر اس کو آکسیجن لگاؤ. تو آکسیجن کا جو سلنڈر ہوتا ہے کافی مہنگا ہوتا ہے. اب انسان آکسیجن لیتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے بل آیا آج آپ نے اتنا آکسیجن لے لیا. ہم تو بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کا بل آتا ہے، پانی کا بل. اللہ نے کبھی بل بھیجا؟ اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہم کو دی، یہ جو کیمرہ ہوتا ہے نا اس میں کتنا 15-20 میگا پکسل، یہ کیسے ایجاد ہوا؟ جب کچھ لوگوں نے تفکر اور کیا، اینالائز کیا کہ انسان کی آنکھ میں جو اتنا ہے غالباً 56 یا 96 میگا پکسل ہے انسان کی آنکھ کا، ارے اس سے تو کیمرہ بن گیا. اللہ نے ہم کو زبان دی، کان دیے، اس کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کو مفت میں ملا ہے. ان چیزوں کی قدر اس کو معلوم ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے. ٹانگ کی قیمت اس سے پوچھئے جو بیچارہ اپاہج ہے. ہاتھوں کی اہمیت ان سے پوچھے جن کے ہاتھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14
آیت نمبر 17 یا 21 ہوگا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نہیں کر سکتے ہو. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27، اگر آپ سمندروں کو اینک بناؤ اور تمام پیڑوں کو درختوں کو قلم بناؤ، پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہو اور 7 سمندر اور لاؤ، تب بھی آپ اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے ہیں. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں بھی یہی بات لکھی ہے. اب یہ ایک چیز ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف ایک چیز پر اللہ نے کہا میری منت ہے آپ پر، میرا احسان ہے تم پر، میں نے یہ نعمت دی. آپ جانتے ہیں کون سی نعمت؟ آپ اندازہ کر سکتے کون سی نعمت؟ جس کا تعارف بھی ہم کو نہیں ہے، وہ ہے سید اول و آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نے پورے سال رشوت لے لی، ظلم کیا، کھٹیائی کی، آدھا ہی تولا، جھوٹ بول دیا، ہماری شادیاں کفار و مشرک سے بدتر ہے، اپنی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے ہیں. 1 سال آ گیا ربیع الاول، ہم نے ناچ لیا، ہم نے سمجھ لیا ہم نے تو احسان کر دیا محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اللہ نے اس آیت میں کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کی منت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے انفسہم، انفسہم سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے. جو لوگ نور بولتے ہیں نا، انفسہم جب بولا تو انہی کے نفسوں میں. اگر اللہ کے نبی خالصتا نور ہے تو ابو طالب اور ابو لہب بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی تو نور ہو گیا. انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں، حکمت سمجھاتے ہیں. حکمت سے مراد حدیث ہے. اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور یہی آیات بہت جگہ آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں بھی یہ آیت آئی ہے، اور سورہ جمعہ میں بھی آیت نمبر 2، وہ تو ہم کو سب کو پتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اسی طرح الی آخری. اب میں اخیر میں دوسرا حصہ جو میری اس عنوان کا ہے، اب وہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے، جن سے ہم بھول گئے ہیں. ارے ہم مسلم ہیں، مسلم کا معنی نہیں ہے میرا نام عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، عبد یہ ہے، میرا نام عبید اور عابد ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسبتوں سے کیا ہو؟ ہم تو سلفی ہے، ہم تو حنفی ہے، ہم تو چشتی ہے، ہم تو قادری ہے، ہم تو سحر وردی ہے، ہم تو بغیر وردی کے ہیں. نہیں، تب تو اگر یہ دیکھا جائے تب تو عیسائی سب سے پہلے جنت میں ہوں گے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور وہ ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں. حالانکہ بائبل میں جو لکھا ہے، گوسپل آف مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29، انجیل مرکس باب نمبر 12 ورس نمبر 29 اور 28 میں بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا شما اسرائیل ادنا الہ وادنا خد، اے بنی اسرائیل سن لو، ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو. لیکن وہ کہتے ہیں آپ تو عیسیٰ کو نہیں مانتے. کیا یہ بات سچ ہے؟ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں نا علیہ السلام، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے. لیکن وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان جیسا نہیں مانتے ہیں. بولتے ہیں آپ نبی کو نہیں مانتے، آپ درود نہیں پڑھتے. اس طرح بولا جاتا ہے کہ آپ غوث کو نہیں مانتے، شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام اولیاء کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تو مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلی رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، وہ میرے پاس موجود ہے عربی میں بھی اردو میں بھی، الغنیۃ للطالب طریق الحق اس کا اصل میں نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اذا زار قبرن، جب آپ قبرستان میں جاؤ اور قبروں کی زیارت کرنے لگو، لم یضع یدہ علیہ، اپنے ہاتھ مت ایسے پھیرا کرو قبرستان میں، ایسے کرتے ہیں نا، ولم یقبل علیہ، اور چومو بھی مت ان قبروں کو. کیوں؟ فإنہ عادت الیہود، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے. اب اگر ہم یہ بولے ہم تو گستاخ ہیں، ہم تو وہابی ہے، لہاڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، غیر مقلد ہے، سن لو ہماری دعوت عام ہے، ہماری مسجد میں آپ تقریر کرو، آپ کی مسجد میں ہم تقریر کریں گے، جو آپ سے سوال ہوگا اس کا جواب آپ دو، جو ہم سے سوال ہوگا ہم اس کا سوال کا جواب دیں گے. لڑائی مت کرو، ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب اتحاد و اتفاق کی تعلیم اللہ ہم کو دیتا ہے. اور ہمارا نفس خراب ہو گیا، آج تو ہم لڑائی کرتے ہیں گردن کا مسا کرنا کہ نہیں کر رہا ہے. یہود و نصارہ ہماری گردن ہی کاٹ رہے ہیں،
فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم بے خبر ہے. بس ہم تو بس اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں کہ نئی بالی ووڈ فلم جب یہ اپلوڈ ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلی بات اب نفس کو خراب کرنے والی وہ مال و دولت کی محبت ہے. جب تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، رہن سہن ہے، عبادت کرنا ہے، تو مال دولت ضروری ہے، مگر مال و دولت ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، اس کی محبت نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 5 حدیث نمبر 6420 میں فرمایا، لا یزال القلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی دو خصلتیں بھی جوان ہوتی رہتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہ زیادہ جینا چاہتا ہے. اب وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. اب تو داڑھی بھی شیو کر لیا، اب تو بالوں کا رنگ بھی کالا کر دیا وغیرہ تاکہ میں جوان دکھوں، میں آئی ایم یٹ اویلیبل. کوئی مجھے ملا اور ملواٹا نہ بولے. یہی وہ بات ہے دنیا کے پھیلنے کی. اسی صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425 کہا، مل فقر اخشی علیکم، مجھے اس چیز کا غم اور خوف نہیں ہے کہ آپ پر غریبی آ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا غم نہیں ہے مجھے. ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے اس چیز کی حیرانی اور فکر ہے اور پریشانی ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، تمہارے ہاتھوں میں سب کچھ ہوگا، حرام بھی دیکھو گے، حلال بھی دیکھو گے. یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہاں اس کی جاہو حشمت اور چمک اور دمک کہیں تم کو اندھا نہ کر دے. کما بسطت علی من کان قبلکم، جس سے تم سے پہلے لوگوں پر یہ دنیا کھول دی گئی تھی. فتنافسوها کما تنافسوها وتلہکم کما الہتم، اور جس طرح وہ اس میں ہلاک اور برباد ہو گئے اسی طرح کہیں تم بھی نہ ہو جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. دنیا کی حقیقت، تلخ حقیقت، اس دنیا کے لیے ہائے دنیا، ہائے دنیا. ارے کب میں ایک دوسری کوٹھی خرید لوں، ایک دکان سے دو دکان کیسے ہو جائیں. رات میں نہیں سوتی ہیں، ٹھک 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 یہاں چلتا رہتا ہے. اللہ آپ کی اس کاروبار میں بھی برکت فرمائے. لیکن کتنی لالچ ہے. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو دل و دماغ سے رضامندی کے ساتھ سب کو دین کی تعلیم دی ہے؟ اب ایک سوال میں پوچھتا چلوں، یہاں ہم کو کتب ستہ جس کو ہم بولتے ہیں یا صحیح ستہ جوانوں میں مجھے بولیں گے، ہم سب کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، ڈالی ووڈ، ٹالی ووڈ، ان کا سب کا پتا ہے. لیکن کیا امام بخاری بھی جانتے ہیں وہ کون تھے؟ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ یہ بخارا تو شہر ہے نا. جیسے اگر آپ مجھے کہیں گے کشمیری تو میں کشمیر تو بہاری، بنارسی. بخاری تو بخارا شہر ہے. ان کا نام کیا تھا؟ ہمارے 15 اور 20 اور 25 سال کے جوان تو گلیوں میں سیٹی مارتے ہیں اپنی بہن کو، اور امام بخاری تو وہ ہے 8 سال یا 9 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ ہے. 18 سال کی عمر میں 3 لاکھ حدیث زبانی حفظ ہے. ان کو حافظ کہا جاتا تھا. قرآن کا حافظ تو یہ تو it was mandatory in those days. امام بخاری کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری بن ابراہیم بن مغیر البخاری، ان کا یہ پورا نام ہے. اب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری. صحیح بخاری کا نام مجھے کوئی بتائے گا؟ صحیح بخاری کا نام مجھے کوئی بولے گا؟ اینی ون؟ کسی کی تذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے. یہ آئینہ دکھانا ہے کہ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کا ورثہ ہم سے کھو گیا، ہم کو پتا نہیں ہے. آج فزکس اور کیمسٹری پڑھانے کے لیے تو ہم ایک استاد کو، ایک ٹیچر اور پروفیسر کو 15 اور 20 اور 25 ہزار دینے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے بیٹی پڑھ جائے فزکس میں، باٹنی میں، یہ کر دے. کتنا پڑھے گی؟ کیا پڑھے گی؟ وہ تو پڑھا جس سے اس کو حلال و حرام کی تمیز آ جائے. وہ تو پڑھا جس سے اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے. امام بخاری نے جو حدیث کی کتاب، امام بخاری نے 10 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں.
لیکن جو مشہور ہے جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، ان میں پھر اتنے لاکھوں میں جو پتہ کتنے حدیثیں ڈالی ہیں، 7563، 7500 کروڑ حدیث، 7563. اور اس اصل میں انہوں نے اس کتاب کا نام رکھ لیا الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ اس کا پورا نام ہے. خیر، اب جس دنیا کے لیے ہم نے ان سب چیزوں کو بلا دیا، رسمی طور پر آگے تقریر سن لی، مولانا نے تقریر کی، مفتی نے سن لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کھانا پینا ہو گیا، گھر میں جب گئے، کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنی بیوی اور ماں کو سلام کرتا ہے؟ اس کو سلام کریں گے؟ ارے یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں نا. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے. نفس کی پاکی. ہمارا نفس آج اتنا مغرور ہو گیا ہے، اتنا شکم پرور ہو گیا ہے، اتنا لذت پرست ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کو سلام کرنا تک تو درکنار، ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ صرف روٹی پکانے کے لیے اور آپ کے برتن اور آپ کے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی ہے، اللہ کی بندی ہے، نبی کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، بہت ہی خوبصورت حدیث. اب اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ، آپ کو میں ضمناً بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے ایک انسان کو کہا کہ یہ بخیل ہے، کنجوس ہے. پتہ کس کو؟ البخیل البخیل البخیل، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. کون؟ ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام آ جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکے، اس کی زبان یہ نہ کہے صلی اللہ علیہ. اس لیے بخیل مان نہ بنو. اسی لیے سبز دستار والے بولتے ہیں آپ کو کہ آپ درود نہیں پڑھتے ہو. درود پڑھنے کے 40 فوائد ہے. خیر، انہوں نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزة ما سقى كافرا منها شربة ماء. یہ دنیا جو ہے نا، کتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس کو ہم اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. انہوں نے فرمایا اس پوری دنیا کی جو حیثیت ہے نا، اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک قطرہ نہ پلاتا. What does that mean؟ آج یہ امبانی جو ہے نا، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دنیا کے بڑے آدمی ہیں، وہ سب کافر ہی ہے نا. اللہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی حیثیت، ارے یہ دنیا جو ہے نا، یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ استعمال کرو، لیکن آپ کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے. یہ بات ہم کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دنیا کی اگر وقعت اور حیثیت صرف اتنی ہوتی کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. یعنی اگر اللہ دے رہا ہے تو دینے دو، لے لو. لیکن آخر جو جنت ہے ابداً ابدا، وہاں انسان نہیں مرے گا، وہاں انسان بیمار نہیں ہوگا، وہاں انسان سے نعمت نہیں چھینی جائے گی، وہاں انسان پریشان اور بوڑھا نہیں ہوگا، اور وہاں انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 یا 33، جوان کی طرح انسان. اور عورتیں بھی جو ہے وہی جوان. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56. اللہ نے کہا آپ کو جوان، ان کو باکرہ، they will be virgins. اگر کسی کے 10 بچے بھی پیدا ہوں گے، اللہ ان کو نئے سرے سے بنائے گا اور ان کو ابکارا، ورجن، کنواریاں بنا دے گا. اس جنت کے لیے، اس عظیم جنت کے لیے ہم اس دنیا کے ساتھ اپنا دل لگائے ہوئے ہیں. یہ تو گھاٹے کا پروگرام ہے. میں گزارش کروں گا ضمناً، اگر خواتین کے شعبہ میں کسی کو جانے کی مجبوری ہو تو انتظامیہ میں یا کسی بچے کو بھیج دے، یا پھر پہلے دروازہ کھٹکھٹائے، اچانک سے اوپر نہ جائے، شکایتیں آ رہی ہے. ایسا یہ بھی نفس پرستی ہے، لذت پرستی ہے. میں دیکھوں یہ برقعے والے کون ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹی وی پر یہی دیکھا ہے. یہ ہماری ماں اور بہن نہیں ہے. شی از اے سیکس آبجیکٹ. لذت پرستی بن گئی ہے.
ہم تو حجاب کرتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 31 بولتے ہیں. ارے 30 بھی بولو. اللہ نے پہلے مردوں کو بولا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چشموں کو نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. ذالک ازکی لہم, یہ انہی کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے. دوسری چیز حلال کی ترغیب. یہ حلال کھانا حرام سے بچنا معمولی بات نہیں ہے. جب تک ہم حلال نہیں کھائیں گے, آپ تو کہیں گے قسم کھا کر نہیں یہ تو بڑا کیا قطان ہے, بنارسی ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے جھوٹ بول دیا, حلال نہیں کمایا, تو یاد رکھیں آپ کو نیک عمل کرنے کی بھی توفیق نہیں عطا فرمائے گی اللہ. دلیل سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51. اللہ تو اپنے رسولوں کو حکم دیتا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی حلال کھانا اور نیک عمل کرنا اس کا چولی دامن کا تعلق ہے, اور ہم جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اور یہی وہ پیشن گوئی ہے جو صحیح بخاری میں ہے, کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ. ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب انسان اس چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا کہ مال تو آ رہا ہے, حلال سے آئے یا حرام سے آئے. نہیں, بیٹی کی شادی کرنی تھی تو میں نے فکس ڈپازٹ کر لیا, کوٹھی بنانی ہے تو میں نے بینک سے لون لے لیا. ارے مال حرام آ رہا ہے. ہم کسی کو بولتے ہیں یہ حرامی ہے. حرامی کا مطلب اس نے حرام مال سے اس کی پرورش ہو گئی ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی جو صحیح مسلم میں ہے, کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015. اللہ کے نبی نے ایک اس شخص کا تذکرہ کرتے ہوا جو سفر کرتا ہوا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی, ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آسمان کی طرف ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی, اے میرے رب. لیکن وَمَطْمَعُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ. اس کا کھانا پینا حرام کا, اس کی پرورش حرام کی, اس کے ملبوسات جو ڈریسنگ ہے وہ بھی حرام مال سے لایا گیا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا قبول کیسی ہوگی؟ آج تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں, لمبی لمبی دعائیں. ہماری دعا کیوں نہیں اللہ قبول کرتا ہے؟ ہمارے نفسوں کو اللہ تعالیٰ پاک کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہماری نگاہیں نیچے کیوں نہیں جھکتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے حلال اور حرام کو چھوڑ دیا ہے. چوتھی چیز, چلیے چھوڑ دیں آپ, چونکہ میں ابھی وقت کا بھی جو ہے خیال رکھتے ہوئے, ابھی میرے 40 منٹ ہو گئے. ویسے میں نے استدعا کی تھی گھنٹہ سے کم مجھے نہ بٹھائیے گا. خیر, ایک منٹ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ بتاؤں گا. اکثر بولتے ہیں ہم کہ بھائی لڑکے تو خراب ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں خراب ہوتی ہے, ڈورے ڈالتے ہیں, پرپوز کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں, عصمت دری کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کبھی کبھار عورت سے بھی جو ہے دعوت مل سکتی ہے. اب جوانوں کے لیے میں ایک اہم چیز بولنے جا رہا ہوں. ہمارے لیے رول ماڈل بدبخت سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں ہے. جو سلمان خان وہ جے ہو فلم جب 200 کروڑ کا بزنس ہو گیا تو مندر میں اس نے ماتھا تک ٹیک دیا, مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے, اور بریلوی مقتدی فکر نے اس کو کفر کا فتویٰ بھی دے دیا کیونکہ گنیش پوجا میں اس نے حصہ لے لیا تھا. یہ ہے مسلمان. خان سے کچھ نہیں ہوتا. آج آپ نائی کے پاس جاتے ہو, نہیں مجھے فلاں خان کی سٹائل بنا دو, دجال کی کٹنگ مجھے کر دو, اور داڑھی میں بھی ڈیزائن بنا دو, گانٹھ باندھ دو. اور لڑکے کان کی بالی لگاتے ہیں, اللہ اکبر, پینٹ پھٹی ہوئی ہے, فلاں خان نے لگائی ہے, شاہ رخ خان نے لگائی ہے.
ارے آپ کا اور میرا رول ماڈل حضرت یوسف علیہ السلام ہے. جوانوں، اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات قرآن میں فرما دیتا ہے. کبھی کھولے نہیں قرآن تو بس اس کو اوپر رکھ دیا، اوپر کی طاق میں. کوئی مرنے کو ہو، ارے سورہ یاسین پڑھو اس کی روح نکلے گی. کیا قرآن سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اور روح نکالنے کے لیے آ گیا تھا؟ اب مر گیا تو سورہ فاتحہ پڑھ دو، یعنی لگتا ہے روح نکالنے اور منتقل کرنے کی کتاب ہے. اور پھر 4 آ گئے پیٹ بھرنے والے، چلو بھائی ہم کو کھلا دو، آپ کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کو ایصال ثواب ہو جائے گا. یہ کھانے کے ڈکوسلے ہیں. میری بات ہی کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اگر کسی کو بری لگے تو معاف کر دینا، برا نہ مان جانا، اور اگر مان بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق، جو انسان صحیح بات نہ بولے وہ لوگوں کے پڑے ہوئے ماتھے کے بلوں کو دیکھے اور اپنا مسئلہ بدلے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اللہ قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کے لگام پہنائیں گے. الحق مرن، سچ تو. اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کے ذریعے ہمارے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف، سورہ نمبر 12. اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر جب چھوٹے بچے ہیں ان کو کہانی سنا دیں، ٹوئنکل ٹوئنکل جانی جانی، ان کو سناؤ سورہ یوسف. کہانی بھی ہے، عبرت بھی ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 22 سب پڑھے. اللہ تعالیٰ ایک امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے. یوسف واز موسٹ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ پرسنالٹی. حضرت یوسف بہت ہی خوبصورت تھے. عزیز مصر کی جو بیوی تھی ان کا کیا نام تھا اللہ عالم. کچھ روایت میں آتا ہے زلیخا تھا، لیکن کس حد تک مستند ہے آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے اپنے نفس کی طرف حضرت یوسف کو، جوانو آپ کو بھی آ سکتا ہے، آنکھ ماری، کلاس میٹ ہے میرے پاس پڑھتی ہے، بس نوٹس دینے ہیں، بس آپ کا فیس بک چلاتی ہے، ماشاء اللہ. آج دوسرا طریقہ آ گیا، ہم بولتے ہیں جینس پینٹ لگانے والیاں، بال کھولنے والیاں بے حیا اور بے شرم ہے، لیکن ماشاءاللہ داڑھی والے، برقعے والے جب کہیں کتاب کی دکان ہو، اچھا ایکسکیوز می سسٹر، آپ بھی ابن کثیر پہ اس نے انگلی رکھی ہے، آپ بھی ابن کثیر پسند کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی کرتا ہوں. اچھا یہ کتاب وہ کتاب، فیس بک آئی ڈی کیا ہے، اسی کے ساتھ چیٹ، اچھا آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے. پھر راتیں گزر جاتی ہیں اسی کے ساتھ سوال پوچھنے میں. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں پروفیشنلی لو کرنا. مولوی کرتا کس سے؟ مجھے معاف کرنا، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، میرا مطلب ہے عام معاشرے میں جس نے ٹوپی لگائی، داڑھی رکھ دیا، اس کو لیبل لگ گئی مولوی ہے. کسی نے برقع لگایا اس کو کیا بولتے ہیں یہاں، ہمارے یہاں تو کچھ اور بولتے ہیں، یعنی کہ ٹیگ لگ گیا ہے. تو اللہ نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ابواب باب کی جمع ہے. جیسے اس مسجد کے ابھی مجھے 3 دروازے دکھ رہے ہیں، تو اس عورت نے سب دروازوں کو بند کر لیا. Now imagine the scenario. اب اندازہ کرو، ایک جوان ہے، ایک عورت ہے، خوبصورت ہے اور جاہ و حشمت والی ہے، وہ آپ سے کہتی ہے ہائی تلک کم ٹو می آئی ول سرو یو، آ جاؤ میں عیش کراؤں گی. آپ کیا کہو گے؟ اس کو کہتے ہیں موقع دے کر چوکا مرنا. لیکن یوسف نے موقع دے کر چوکا. انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمین. آپ کا خاوند تو میرا رب ہے، یعنی میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اب اس کے بعد جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس پر غور کرنا. اور یہ ہائی تلک جو ہے نا، صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4692، کہتے ہیں کہ ہائی تلک یہ حیورانی زبان کا لفظ ہے جو حلوہ سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ آ جاؤ. مطلب میں اس کا ترجمہ پوری طرح سے نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ یہاں بچے بھی ہیں. خیر اس کے بعد جو مجھے بات بتانی ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نا ارے ہم کو کوئی مسئلہ، وی ڈونٹ ہیو بیڈ انٹینشنز، ہم کو
बुरी नीयत नहीं है, हमारी बस बहन जैसी है, हमारे भाई जैसे हैं, मौलाना से सवाल पूछ रही हूं। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुनो अल्लाह क्या कहता है, नफ्स की खराबी। आयत नंबर 24, कौन सा सूरा? सूरह यहीं पर हैं आप, मौजूद है सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 24। अल्लाह ने कहा वलक़द हम्मत बिह, इस औरत ने इसका कसद कर लिया, वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह। देखो अल्लाह ने कहा यूसुफ भी माइल हो जाते, लौला, अगर अल्लाह उनको, अगर यूसुफ अल्लाह की वाजिह निशानी ना देख लेते, यानी इन अदर वर्ड्स यूसुफ ने अपने आप को जो बचाया, उनका अपना इसमें कोई किरदार नहीं था, यह अल्लाह ने बचाया। जब अल्लाह ने कहा वहम्म बिहा, वो भी हो जाते उनकी तरफ माइल। आप और मैं किस खेत की मूली है? हमको तो अगर काफिर लड़की भी जो है जवान हो, अच्छी हो, बुलाए, हम तो कोई इसमें कोई मसला। अब इसीलिए जो जाली पीर होते हैं, क्या होता है, एक घर में उस्ताद का आना पढ़ाना और उसको बंद कमरे में बोलना कि जवान लड़की है, इसे कैसे पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रही है, और बाहर लिखा जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, और ये आता प्रोफेसर बनके जाता दामाद बनकर है। हमारे घरों में आम मेल जोल है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर का, फुफेरा बाई, मौसेरा बाई, खलेरा बाई, चचेरा बाई, सब गैर महरम है, इनसे पर्दा करना है। और सिर्फ औरतों को सिर्फ पर्दा मत कराओ, उन बिचारियों को, उनकी दुनिया उनका घर है, उनको घर में बुर्का नहीं लगाना है। अपने अंदर वो अखलाक और ईमान पैदा करो। जब मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, दाखिल होने से पहले मैं इजाजत तलब करूं। यूं ही मैं नहीं, किसी के घर में भी, यहां मैंने देखा अरे पड़ोसी है नहीं, आधा जाता है जवान, वो किचन में भी आता है और वो हमारी बहन बिना हिजाब के होती है। अब वो वहां तो हिजाब नहीं करेगी, यह आपकी जिम्मेदारी है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 27 देख ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतकुम गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालों, अपने घरों को छोड़कर बाकी घरों में दाखिल मत हो जाओ। अब इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं मुख्तसर करते जा रहा हूं कि सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 33 और 34 में अल्लाह कहते हैं कि क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ए अल्लाह, मुझे कैद खाना ही मंजूर है इस चीज से जिस गुनाह के लिए मुझे पुकार रही है। ए अल्लाह, हम सब जितने बैठे हैं, हमको भी ऐसा किरदार निभाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तभी मुझे एतराज होता है, माफ करना, जो बुजुर्ग हजरात भी होते हैं, जो किसी पड़ोसन या रिश्तेदार या दूर की या कोई गैर हो, उसके सर पर, उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखते हैं, फिर बोलते बेटी है। नहीं, आजकल के जमाने में ऐसा आप देखो, मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी है पाकिस्तान की, जहां भाई और बहन ने शादी कर ली, जहां एक बेटी ने हिंदुस्तान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कहां पर, एक बेटी ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा बाप मुझसे अस्मत दरी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको वो मनाजिर दिखाए जाते हैं, हमारे मोबाइल में यूट्यूब और बाकी एप्लीकेशंस, हम दिन रात वो चीजें देख लेते हैं। अब हमारी आंखों में कोई किसी की इज्जत और नहीं रही, हम सबको इसी तराजू में तोलते हुए देखते हैं, कौन कितना अट्रैक्टिव है, कौन कितनी प्रिटी है। तो क्या होता है, अल्लाह ने क्या कहा, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना। अब यूसुफ आप खुद बोल रहे हैं, ए अल्लाह, अगर आपने इसका मकरो फरेब मुझसे न हटाया तो मैं इसकी तरफ मायल हो जाऊंगा। यहां पे मैंने देखा इस चीज की बहुत किल्लत पाई गई है, इसलिए खामखा हमारी, अल्लाह ने कहा सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कभी कभार मेरी ज़बान तेज चलती है। तो अल्लाह ने कहा कि नमाज इंसान को फहाशी और बुराई से रोकती है। हमको क्यों नहीं रोकती? हम तो जब रमजान में जो ही इफ्तार के बाद जाते हैं, पहले बोलते हैं जरा बीड़ी जला, जरा सिगारेट, बहुत आज बर्दाश्त कर लिया। 15 दिन 10 दिन अल्लाह को ऐसा, अल्लाह हमने तरावी पढ़ ली, अरे ये नमाज अल्लाह ना करे, ये नमाज मुंह पर फेंकी जाएगी। क्यों?
سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن، ہم نے موت اور زندگی کیوں بنائی؟ تاکہ ہم دیکھیں آپ میں سے کون بہت نہیں، احسن سب سے اچھے عمل کون کرنے والا. اللہ کو 30 اور 20 اور 8 اور 45 اور 100 نہیں چاہیے، 2 ہی پڑھو، لیکن ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی زندگی اور آپ کی اور میری زندگی کی آخری 2 رکعت ہو، اللہ راضی ہو جائے، سجدے میں رکوع میں خشوع خضوع ہو. یہ قرآن طوطے کی طرح نہیں سنانا ہے. بہت سارے اسی لیے حفظ کراتے ہیں اپنے بچوں کو. ارے کسی مسجد میں جائے گا تو بس 5-10 ہزار تو کما کے لائے گا. نہیں، ٹی وی اور موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ. 55 منٹ میرے ہو گئے. اللہ نے کہا، میں 5 منٹ میں آپ سے انشاءاللہ رخصت ہو رہا ہوں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19. اللہ نے کہا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی اور عیانیت، بے حیائی اور بے شرمی پھیل جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے چیٹ میں جب کم چادر کے اندر جب موبائل لیتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا بیچتے ہیں، کیا کیا ریسیو کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. آپ نے تو چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر لی، لیکن اللہ کے پاس ہسٹری موجود ہے. نوجوان سمجھ رہے ہوں گی میری بات. آپ نے کسی کو، یہ دل ہوتا ہے اس میں ایک آئیکن، بیچ دیا. یہ بیچنا تو اپنی بیگم کو تھا، اپنے شوہر کو تھا، لیکن یہ دل کہاں بیچ دیا؟ یہ اس کے ہونٹ بنے ہوئے کس کو بیچ دیا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء آیت نمبر 1. اللہ تو آپ پر نگراں ہے. اللہ تو جانتا ہے نا نفس کی خرابی، نفس کی پاکی. تزکیہ نفس تو یہی ہے نا، اپنے نفس کو پاک کر دے تمام طرح کی غلط عادات سے، نفس پرستی سے. اسی لیے ہم بولتے ہیں کسی کو یہ مشرک ہے. کیوں بھائی مشرک ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کا اور مانتا ہے. اب سورہ فرقان میں اللہ نے کچھ اور بتایا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس کو دیکھ لیا جس نے اپنے ہوا کو، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اس کو الہ بنا دیا. یعنی اللہ نے یہ چیز کہہ دی اور آپ کہتے ہیں نہیں یار اس وقت تو میں موقع نہیں چھوڑوں گا. تو ہم نے کس کو معبود بنا لی؟ معبود مطلب جس کی اطاعت کی جائے. آپ نے ووٹ ڈال دیا. ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز ہے؟ اللہ نے 3 جگہ کہا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. الگ الگ آیتیں ہیں. اللہ نے کہا جو ہماری نازل کردہ ہوا شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے. اب جب ہم نے ووٹ ڈال دیا، ہم نے بولا ہاں ٹھیک ہے، آپ کو تو اختیار ہے ہم پر حکومت کرنے کا. نہیں، کوئی اچھا آئے گا ہمارا بھلا کرے گا. ہمارے محلہ جو ہے اس میں جو روڈ ہے وہ کچا ہے، روڈ میں آپ نے ایمان بیچ دیا. ہمارے علاقے میں بجلی کا ٹرانسفارمر نہیں ہے، اس پر آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا. ان الحکم الا للہ. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اس پر اللہ کا حکم ہونا چاہیے، ووٹ نہیں ڈالنے کا. اور اسی لیے عورتوں کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہے. آخری بات اور میں اختتام کرتا ہوں، جو صحیح بخاری میں ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5096. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا ہے مردوں پر سخت خطرناک عورتوں سے زیادہ. یہ نہ سمجھو ہم نے تو فلاں اور فلاں کے دامن کو پکڑ کے رکھا ہے، ہم کو وہ بخشوا دیں گے، ہم کو یہ چھڑا دیں گے. بلکہ اللہ نے کہا سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 164، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7 اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نفوس کو پاک کر دے. اے اللہ ہم گنہگار ہے، ہم ذلیل ہے، ہم بے عمل ہے، ہم لا علم ہے. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما دے.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں پہ جو زنگ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنی رحمت سے دھو دے، اے اللہ ہم میں جو قرض دار ہے ان کے قرضے کو نقل کر دے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو اپنا پاک اور قیمتی مال خرچ کرتے ہیں آپ کی راہ میں، اللہ ان کا وہ مال خرچ کرنا اپنے دربار میں قبول کر دے، اے اللہ جو لینے والے ہیں ان کو دینے والا بنا، اے اللہ جو نچلے ہاتھ والے ہیں ان کو اوپر والا ہاتھ بنا دے، اے اللہ ہمارا یہاں ملنا جلنا بیٹھنا سننا کہنا اے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے نڈال ہوں گے پریشان ہوں گے، اے میرے رب جب اس وقت وہ عالم ہوگا اس وقت ہم کو یہ نیکی بکار آئے کام آئے اور اس وقت ہم سے تو راضی ہو جائے، اے ہمارے مالک ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اے ہمارے رب ہمارے جو والدین فوت ہو گئے ہیں جو بزرگان دین فوت ہو گئے ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے بالخصوص جو مواحد ہو اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ جب ہم بھی مرے اے اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہماری دنیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہماری شام اور ہماری صبح اے اللہ اپنی اطاعت میں گزار دے، اے میرے مولا اے رب کریم اے رحمان خدا اے ستار خدا اے غفار خدا، تو رحم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے تو بخشنے والا ہے، ہم تو ذلیل ہے، آپ نے تو خود کہا کہ آپ تو فقیر ہے ہمارے دروازے کے، اے اللہ ہم فقیر آپ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام جائز مرادوں کو قبول فرما دیں، اے اللہ اگر آپ کے دربار میں اگر آپ کے خزانوں میں کمی ہوگی تو مت دے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے اسماء و صفات وسیلہ لے کر آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں جتنے بھی جو بھی بیٹھے ہیں ہم میں دلوں میں ہم نے اپنی آنکھوں میں بہت سے معصوم اپنی آنکھوں میں ہم نے خواب سجائے ہیں تمنائیں ہیں مرادیں ہیں، اے اللہ ان سب کو ابھی پائے تکمیل کر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ابھی قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیا، اس کے